کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، کیونکہ کربلا میں یہی ہوا تھا کہ اسلام کو یزیدیت مٹانے کے لیے آئی تھی۔ کیوں آخر اس کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ بہت دور سے میں آپ کو لا رہا ہوں، سننے کے موڈ میں ہے نا؟ پھر سے پوچھ رہا ہوں، ہسٹری کی بات ہے یہ جو ہسٹری کا ٹاپک شاید آپ بچوں یا آپ کے اسکول میں پڑھتے ہوں گے۔ والذین اشرکوا، ایمان والوں کے جو مومن لوگ ہیں ان کے سب سے خطرناک جانی دشمن اگر پوری دنیا میں کوئی ہے تو وہ سب سے پہلے یہودی ہیں۔ کون ہے؟ یہودی، جس کی زیادہ پہچان انڈیا والوں کو نہیں ہے۔ یہ پیلسٹائن والوں کو پوچھو یہودیت کیا ہے۔ 60 سال سے مسجد اقصیٰ کو قبضہ کرنے اور گرانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور پیلسٹائن فلسطین کے بچے توپوں کے مقابلے میں ہاتھ میں کنکر اور پتھر لے کر کے ان کے سامنے جا کر کے مقابلہ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رحم فرمائے ان لوگوں پر، 60 سال سے بچے بھی ٹکر دے رہے ہیں، ماں باپ بھی ٹکر دے رہے ہیں، اور سارے بوڑھے جوان لگے ہیں، لیکن پوری دنیا کو مل کر کے ایک مسجد پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ ہماری طرح نہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر کے ایک ہونا ہے، ایک ہونا ہے، ایک ہونا ہے کے چکر میں مسجد بھی گئی، عزت بھی گئی، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، سب ختم ہو رہا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایک ہونا ہے۔ یہ ایک ہونے کا نشہ یہ ایسا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کربلا والوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ 22,000 کے غلبے والے لشکر کو نہ دیکھو، اتنی بڑی تعداد کو نہ دیکھو، پاور اور کرسی کو نہ دیکھو، اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ نہتھے رہو گے، اکیلے رہو گے، بے سر و ساما بھی رہو گے، تمہارے دل میں اگر نبی کا عشق اگر دھاردار اور مضبوط ہے تو دنیا کی پوری طاقت اگر مل جائے تب بھی تمہارا نام مٹا نہیں سکتی۔ جان چلی جا سکتی ہے لیکن نام تمہارا ایسے ہی رہے گا جیسے 1400 سال سے آج بھی امام حسین کا نام زندہ ہے۔ تو اگر زندہ رہنا ہے اور زندہ قوم میں رہنا ہے تو ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ کیسا ایمان کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر کے ہو کے رہتے ہیں۔ کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ لوگ بھی عمل صحیح کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ لوگ بھی نبی کے والے ہیں، میلاد والے ہیں، حسین والے ہیں، نماز ان کی اچھی ہے، میلاد ان کی اچھی ہے، یہ کام ان کا اچھا ہے، یہ کام ان کا اچھا ہے، چلو اپنے تو ادھر بھی جائیں گے تو جمعہ ہو جائے گی، ادھر بھی جائیں گے تو جمعہ ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تف نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حق، کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی، ادھر کی ہے، یہ بیچ کی ہے، دونوں طرف میں سے کسی کا نہیں ہے۔ اور یہ بین ہی قرآن کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، نہ اس طرف کے ہو کے رہتے ہیں نہ اس طرف کے ہو کے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ٹناٹن ہو کے رہنا ہے تو کربلا والوں سے یہ سبق سیکھو کہ ٹناٹن کیسے ہوتے ہیں۔ کربلا والوں نے ٹناٹن ہو کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک سب سے زیادہ خطرناک دشمن تمہارا اگر ہے تو وہ یہودی ہے۔ اب یہ یہودی کب سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج کی تاریخ سے اگر پیچھے کی طرف جائیں تو تقریباً 8,000 9,000 سال پہلے کا۔ کتنے سال پہلے؟
8-9 ہزار سال پہلے کا یہ زمانہ ہے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے, اس سے کم نہیں. اتنا پرانا زمانہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل دنیا میں تشریف لائے. ان کے مقابلے میں نمرود بادشاہ تھا. بادشاہ سے ٹکر ہوئی. خلیل اللہ اکیلے تھے لیکن پوری نمرودیت سے ٹکر لی اور اسلام کی روشنی کو جلایا, پھیلایا, نور ایمان کو بانٹا. اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے. ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. یاد رکھنا, یہ ابھی حضرت ابراہیم کی یادگار والا مہینہ گیا ہے نا. ایک کا نام حضرت اسحاق اور ایک کا نام حضرت اسماعیل. 2 بیٹے کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم کے جو 2 بیٹے ہیں, ان 2 میں سے جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت اسحاق کے لڑکے ہوئے حضرت یعقوب. کون ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف, ہے نا. آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ سلمان خان کے باپ کا نام کیا ہے, شاہ رخ خان کا بیٹا کا نام کیا ہے, یا کوئی اور ہیرو کا. مجھے تو یہی 2 پرانے تو سنتے ہیں وہ یاد ہے. نئے کے پورے خاندان کی لسٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگی, لیکن شاید اب برا مت لگانا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن سے قربانی کرتے آئے ہیں. کیا پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کتنے, ان کے نام کتنے؟ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق, دوسرے بیٹے اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب. یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف, اور حضرت یوسف کے دوسرے 11 بھائی. کتنے بھائی؟ 11 بھائی. حضرت یعقوب کی کل اولاد بیٹوں میں وہ 12 لڑکے. 12 میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام. وہ 12 بیٹوں سے جو اولاد چلی ہے, حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو اولاد چلی, انہی اولاد جو خاندان چلے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. یہ یہودیوں کا نام ہے. یہودیوں کا خاندان کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. قرآن کی آیت ہے کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب ہے. اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹوں سے جو خاندان چلا آگے, وہی بنی اسرائیل ہے. اب ادھر دیکھو اس طرف کہ ایک بیٹے ابراہیم کے جو اسحاق علیہ السلام ہیں, ان سے نسل چلی. 12 بیٹوں سے جو پھر آگے چلے, کم و بیش تاریخ اور تفسیر میں آتا ہے کہ ان میں کم و بیش 4000 نبی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. کتنے نبی پیدا ہوئے؟ 4000 انبیاء کم و بیش. کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں, کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک تعداد اندازے کی اتنی ہے. 4000 نبی پیدا ہوئے, جس میں کچھ رسول بھی تھے. نبی سے بڑا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ رسول کا ہوتا ہے. کچھ رسول بھی تھے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, ہے نا. تو اس طرح سے تقریباً 4000 نبی ایک بیٹے کی نسل میں آئے. ٹھیک ہے. اور دوسرے بیٹے کون؟ حضرت اسماعیل, جس کے نام سے ہم کیا کرتے ہیں, جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں, ذبیح اللہ جن کو کہتے ہیں, وہ دوسرے بیٹے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جب آگے بڑھی تو اس نسل میں کئی ہزار برس تک ایک بھی نبی نہیں ہے. نسل تو آگے چلی لیکن نبی کوئی نہیں ہے. اور وہاں اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کتنے بیٹے؟ بہت سارے بیٹے, جس میں سے 4000 تو صرف کیا نبی کم و بیش. اب انہی میں سے حضرت یوسف بھی ہیں, انہی میں سے حضرت سلیمان بھی ہیں, حضرت داؤد بھی ہیں, انہی میں حضرت یوسف, انہی میں حضرت شمویل. بڑے بڑے انبیاء مرسلین اس نسل پاک میں آئے. صحیح ہے. اب حضرت یعقوب اور یوسف کا زمانہ جب ختم ہو گیا, جب وہ آگے نسل چلی,
تو ایک وقت ایسا آیا جس میں فرعون نے مصر کے اوپر قبضہ کر لیا. فرعونی طاقتوں نے مصر پر قبضہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت بنائی. اور جو نبی کی اولاد کے لوگ تھے, کون؟ بنی اسرائیل, جو حضرت یعقوب کی اولاد تھی, ان کو اپنا غلام بنا کر کے رکھنے لگے. طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دیتے, طرح طرح کی مشقتیں پہنچاتے, گلوں میں پھندے ڈال کر کے کھینچ کر کے کام کرواتے تھے. یہ سارے کام کون؟ فرعونی لوگ کس سے لیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل سے لیتے تھے. جب بنی اسرائیل بالکل ظلم و ستم کے اندر دب کے رہنے لگے, فرعونیوں کے ظلم سے جب بالکل پریشان ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل پر پھر رحم فرمایا. ابھی تک تو ہر زمانے میں اللہ ان پر رحم کرتا ہی تھا, فرعونیوں کے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا, اور جو بڑا عذاب دے رہا تھا فرعون, اس سے نجات دینے کے لیے, اور جو اپنی عبادت کی طرف فرعون بلاتا تھا, اس کی عبادت سے چھڑوا کر کے ایک اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی حضرت اسحاق کی نسل میں پھر ایک بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر اور رسول بھیجے, جن کو آج ہم کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو واقعہ قصہ تو بہت دلچسپ ہے اور بہت لمبا بھی ہے, لیکن یہ وقت ابھی کربلا کے درس کو سمجھنے کا ہے, اس لیے میں صرف کام کی چیزیں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت موسیٰ نے جب جوانی کے عالم میں آئے, اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جب اعلان نبوت کا حکم دیا, انہوں نے آ کر کے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا. فرعون سے ٹکر لی, اور فرعون سے ٹکر لے کر کے بنی اسرائیل جو اپنی قوم تھی, ان سب کو, جو تقریباً 6 لاکھ کی تعداد میں تھے, مصر میں کتنے تھے؟ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے. آخر میں جب فرعون کا ظلم و ستم ختم نہیں ہو رہا تھا تو ایسا کیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ اے موسیٰ, اب اپنے سارے خاندان والے, قوم والے, جتنے بنی اسرائیل ہیں تقریباً 6 لاکھ, سب میں گھروں گھر اعلان پہنچا دو, میسج پہنچا دو کہ آج رات میں ہم کو مصر سے نکل کر کے چلے جانا ہے. سب راہ دیکھ رہے تھے کہ اس ظلم و ستم سے نجات پائیں. تو جب حضرت موسیٰ کا اعلان سنا, سب حضرت موسیٰ کی مانتے تھے, کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو علم والوں کی سنتے ہیں. مصیبت جب آتی ہے تو کس کی سنتے ہیں؟ علم والوں کی سنتے ہیں. اور جیسے مصیبت ختم ہوئی تو عالم تو کیا ہے اور میں کیا ہوں, ہے نا. تو بہرحال وہ بنی اسرائیل کی بھی عادت یہی تھی, بلکہ وہ تو بہت زیادہ بڑھ کر کے اس عادت میں آگے آگے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم بھیجا سب کو کہ آج رات میں سب کو بھاگ کر کے نکلنا ہے. حضرت موسیٰ آگے آگے ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں, اور سارا لشکر بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے جب یہ جنگلوں میں بستیوں سے نکل گئے, اس وقت فرعونی کسی سپاہی نے جا کر کے فرعون کی نیند اڑائی اور اس کو جا کر کے بتایا کہ سب تو بھاگ رہے ہیں, اب تو اپنی کھیتیاں کس سے کروائے گا, گھوڑے کس سے چلوائے گا, مکان کے پتھر کس سے اٹھوائے گا. سارے صاف صفائی والے, سارے کام کرنے والے, مزدوری میں جس کو رکھے ہوئے تھے, وہ سب تو بھاگ کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے گئے. اب جو بڑے بڑے سیٹھ بنے بیٹھے تھے, ان کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگانی پڑے گی. اب فرعونی جتنے تھے وہ سب پریشان ہوئے. فرعون غصے میں آیا اور لشکریوں کو تیار کیا, لشکر کو تیار کر کے کہتا ہے چلو ان کو پکڑ کر کے واپس باندھ کر کے لانا ہے اور سب کو سزا دیں گے. پوری اپنی آرمی کے ساتھ فرعون خود نکلا ان کا پیچھا کرنے کے لیے. اب یہ آگے آگے جا رہے ہیں, فرعونی پیچھے پیچھے لشکر پورا لے کر کے آ رہے ہیں. اس کا بھی لاکھوں کا تعداد کا لشکر تھا. اب یہ پیچھے پیچھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آگے بڑھتی رہی, آخر ایک ایسا مرحلہ آیا, ایسی جگہ آئی کہ رستہ ہی ختم ہو گیا اور آگے سمندر کا پانی شروع ہو گیا, آگے دریا آ گیا. اب جب سمندر درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم اب جب آگے دریا آ گیا تو ساری قوم رک گئی. اب کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ اب کیا کریں گے, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, آگے دریا ہے, اب کیا کریں.
اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. اللہ فرماتا ہے اندرب بعصاک البحر، اے موسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراتے کیا ہو؟ اپنا عصا جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے مارو پانی کے اوپر، مارو پانی کے اوپر. نبی کسی کے محتاج ہوتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ وہی عصا جو لاٹھی لے کر کے چل رہے تھے وہی پانی کے اوپر مارا. جب پانی کے اوپر مارا تو 12 رستے نکل گئے. کتنے رستے؟ 12 رستے. اور ہر رستہ اتنا صاف ستھرا. اب آپ سوچو کہ ہزاروں سال سے جہاں پر سمندر کا پانی ہو اگر وہ کھسک جائے تو نیچے کیا ہوگا؟ دلدل، کیچڑ، یہی سب ہوگا. لیکن جب وہ پانی صاف ہوا تو آج کا نیشنل ہائی وے جتنا صاف نہیں ہوگا اتنا وہ صاف تھا. ایک کنکر پتھر نہیں اور ایک بھیگا ہوا قطرہ نہیں. ایسا کوڑا جیسے ہزاروں سال سے یہاں بارش بھی نہیں ہوئی، ایسا کوڑا اور ایسا صاف ستھرا. اور 12 رستے کیسے تھے کہ باقاعدہ پانی کی جو موجیں تھی وہ ہر رستے کے بیچ میں دیوار بنی تھی اور ہر دیوار کے بعد پھر دوسرا رستہ تھا. جب تفسیروں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 ٹکڑیاں تھیں، 12 خاندان تھے اس وقت، 12 اولاد تھی نا، وہ 12 اولاد کی جو نسلیں تھیں وہ 12 خاندان تھے. ان کو ساتھ میں جانے کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہاں بھی یہ لوگ ایک ہونے والے نہیں تھے، وہاں بھی لڑتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ 12 کے کتنے راستے بنا دیے؟ 12 راستے بنا دیے. 12 راستے بنا دیے. اب یہ ہر خاندان ایک راستے سے نکلنے لگا اور پانی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے باریاں اور کھڑکیاں بنا دی کہ وہاں سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے، دعا سلام کرتے تھے، بات کرتے تھے اور جاتے تھے. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح، اتنا اچھی فیسلٹی کے ساتھ راستہ بنا دیا. اب سمندر کے پار نکل گئے. فرعون پیچھے سے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا عجیب کرشمہ دیکھا کہ سمندر ہے، راستہ بنا ہے اور وہ وہاں سے نکل رہے ہیں. تو اس کے وزیروں نے کہا کہ چلو پھر اپنے بھی پیچھے، راستہ تو ہے ہی تیار. کہا ہاں ہاں بالکل چلو. یہ بھی چلا. وہ لوگ دوسرے کنارے سے نکل گئے اور یہ فرعونی بیچ میں پہنچ گئے. جیسے ہی بیچ میں پہنچے حکم الہی آیا، سمندر اب مل جائے. جو میرے والے تھے وہ نکل گئے، موسیٰ تھے وہ نکل گئے، اب مل جا. معجزہ ختم، اب مل جا. جیسے ہی ملا سارے کے سارے فرعونی ڈوب کر کے ختم ہو گئے. اب وہ جو باہر نکلے بچ کر کے وہ تھے بنی اسرائیل. اب جب باہر نکلے تو ایک بستی قریب آئی. بستی آئی تو دیکھا کہ وہاں پر ایک پتھر کی شکل بنی ہے، ایک بچڑا بنا ہوا ہے، پتھر کی شکل کی کوئی مورتی بنی ہے اور اس کو جا کر کے یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، چڑھاوے کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. وہی جو کام جو آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا ہی ایک خدا بنا کر کے دو جیسا ان کا ہے. معاذ اللہ. حضرت موسیٰ جلال میں آئے، ارشاد فرماتے ہیں تمہیں شرم اور لاج نہیں ہے؟ جس خدا نے تم کو فرعون سے نجات دی، سمندر کے 12 راستے تم نے دیکھے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، پھر بھی تمہیں ایک خدا پر پکا یقین نہیں اور تم ابھی بھی پتھر کا خدا بنانے کو کہتے ہو. جلال میں آئے اور پھر حکم خدا ہوتا ہے. کوہ طور پورا پہاڑ اٹھا کر کے ان کی بستی کے اوپر لا دیا جاتا ہے اور پورا ان کے اوپر ہوا کے اوپر کوہ طور پہاڑ پورا آ جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جب دیکھا کہ پہاڑ اوپر ہے، اگر نہ کہیں گے تو پورا نیچے گرے گا. ڈر کے مارے کہتے ہیں ہاں ہم نے مان لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے. یعنی ایسی خرافاتی قوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام دیے، اتنی نوازش دی، لیکن پھر بھی یہ ناشکرے ہی رہے اور بے شرم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہی رہے. اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے. جب راستے میں چلے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اللہ کا انعام دیکھو. جب راستہ ان کا جو جہاد کے لیے جانا تھا وہ راستہ بہت لمبا تھا، کئی مہینوں کا سفر تھا. اب اس مہینوں کے سفر میں جب بیچ میں کسی عورت کو
بچہ پیدا ہوتا تھا تو تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ بچہ کپڑے کے ساتھ جنم لیتا تھا. بچہ کپڑے کے ساتھ جنم لیتا تھا اور جتنا بچہ بڑھتا کپڑا بھی اتنا بڑھتا جاتا. جب کھانے کا ٹائم آتا تھا تو اللہ کی طرف سے من اور سلوے کے پھال ہواؤں میں سے اترتے تھے, اوپر سے اترتے تھے. کہاں سے وہ خدا جانے, بس اللہ بھیجتا تھا آسمان سے اور وہ اس کو کھاتے تھے. اللہ کا حکم تھا کہ خود کھا لینا, ختم کر دینا اور جو باقی ہو دوسروں کو دے دینا, لیکن کسی چیز کو بچا کر کے نہیں رکھنا. ہر ٹائم مجھ پر بھروسہ رکھو, صبح کا ناشتہ جب میں نے اتارا ہے دوپہر کا کھانے کا وقت ہوگا تو میں ضرور دوں گا. جب دوپہر کا وقت ہوتا پھر نئے تھال اترتے, شام کا وقت ہوتا پھر نئے تھال اترتے. لیکن یہ اتنی بے غیرت قوم کہ دوپہر کا وقت ہوتا تو کھا کر کے تھوڑا سا تھیلیوں میں بھرتے. جب تھیلیوں میں بھرتے تھے, شام جب قریب آتی اور نکالتے تو وہ کیڑے بن گئے ہوتے. پھر بھی شرم نہیں, رات میں پھر آتا تھا پھر بھرتے تھے, پھر صبح تک وہ کیڑے بن جاتے تھے. اس طرح سے یہ ایسی بے غیرت قوم کہ جس نے یہی کام کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے آپ کے وصال کے بعد جب حضرت موسیٰ کا وصال ہو گیا, یہ قوم کی ایک خاصیت آپ جانو, ان کو حکومت کا بڑا شوق ہے, راج کرنے کا بڑا شوق ہے کہ دنیا بھر میں راج کس کا ہونا چاہیے, ہمارا ہونا چاہیے. ویسے تو آج کل بہت لوگوں کو شوق ہو گیا ہے, لیکن یہودیوں کی خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کو سب کے اوپر راج کرنے کا بڑا شوق ہے, سب سے زیادہ بڑا اور افضل بننے کا بڑا شوق ہے. اب اسی شوق کے اندر بات کیا ہوئی کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں یہودیوں کے اندر آتے رہے. اب درود پاک پڑھی آپ لوگوں کو آواز تو آ رہی ہے نا سر, بس توجہ ادھر رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں. جب لوگ بریانی کھاتے ہیں تو چھاچھ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں نا, ہوتا ہے نا ایسا, کیونکہ اس سے ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے تو اس کو آخر میں پیتے ہیں. تو اس لیے آپ یوں سمجھو کہ وہ سائڈ پر وہ چھاچھ رکھی ہے اس کو دیکھنا نہیں, ابھی بریانی کی طرف توجہ رکھو. درود پاک پڑھیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھر پر حکومت بھی دے دی, راج بھی ان کا چلنے لگا. اب راج کی ایسی عادت پڑ گئی کہ اب چاہے ہمارے ساتھ نبی ہوں کہ نہ ہوں, ہم چاہے اچھے کام کریں نہ کریں, راج تو ہمارا ہی ہونا چاہیے. یہ کس کی, یہودیوں کی عادت بن گئی. اس لیے اب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی کئی معاذ اللہ دھوکے کیے تاکہ وہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کا جیسا سب پر راج تھا ایسا وہ خود بھی راج کر سکیں. اسی راج کی لالچ میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی دینا چاہا اور سولی پر لٹکا بھی دیا, لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے, وہ کوئی اور ان کے شبیہ بنا کر کے لگا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی اور ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. یہ یہودیوں نے مسلسل, آپ کو تفسیروں میں پڑھیں گے پتا چلے گا, 70 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. کتنے؟ 70 سے زیادہ نبیوں کو انہوں نے معاذ اللہ شہید کیا, صرف کس کے, یہ راج اور لالچ کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسحاق جو بیٹے تھے یہ اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. اب ادھر حضرت اسماعیل جو ہیں ان کی نسل سے کوئی نبی ابھی آئے نہیں ہے. اب جب آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور سے پہلے, آخری سے مراد ہمارے حضور سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ جب آسمان پر اٹھا لیے گئے, اب دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں تھے اس وقت. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ آخری دین ہے, ہمارے جو پیغمبر موسیٰ ہے وہ آخری پیغمبر ہے, نہ ان کے بعد کوئی نبی آئے
نہ ان کے بعد کوئی دوسرا دین آئے، نہ اس کے بعد کسی قوم کا راج آئے. راج بھی ہمارا، دین بھی ہمارا اور پیغمبر بھی ہمارے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے پیغمبر کہتے تو تھے لیکن ان کی وہ اتباع کرتے نہیں تھے، صرف نام لینے کے لیے کہتے. جیسے آج کل کے شیعہ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی اتباع اور ان کی محبت ان کے دل میں ذرا بھی نہیں ہے. ان کا اصل مقصد تو صحابہ کی دشمنی ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، صحابہ کی دشمنی ہے. لیکن نام اہل بیت کا لیں گے تب تو مسلمان بہکیں گے، اہل بیت کا نام لیے بغیر مسلمان بہکیں گے کیسے؟ تو اس لیے یہ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں. ایسے ہی یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ایسے ہی یوز کیا کہ ہمارے پیغمبر آخری ہو، ہمارا دین آخری، ہماری کتاب جو تورات ہے وہ بھی آخری اور ہمارا راج بھی آخری. اس کے بعد حضرت زکریا آئے، حضرت زکریا کو شہید کر دیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے لیے تیار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی. سب کے ساتھ دشمنی کی صرف راج کے لیے اور اپنی ٹھوس بیٹھانے کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا، اب دنیا بھر کے اندر آسمانی کتاب کے ماننے والے عیسائی تھے اور یہودی تھے. یہودی لوگ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف مانتے ہیں، یعنی زبان سے مانتے ہیں، اور ان کی کتاب کون سی؟ تورات. عیسائی لوگ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو، اور ان کی جو کتاب ہے وہ انجیل، جس کو وہ بائبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عیسائی ابھی خود بھی وہ لوگ بہک گئے کیونکہ اللہ نے جو فرمایا اس کو انہوں نے نہیں مانا. یہودی بھی سب کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی اللہ نے جو فرمایا اس کو نہیں مانا. ہر نبی پر ایمان رکھنا فرض ہے. کسی ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرے وہ سیدھا کافر. امتی ہو ایک ہی نبی کا، امتی تو کسی ایک ہی نبی کا. جیسے ہم امتی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ہم پر فرض ہے کہ ہر نبی کے اوپر ہم ایمان رکھیں. ایسے ہی ایک ولی کے سلسلے میں رہو، ایک ولی کے سلسلے میں رہو، لیکن عزت ہر ولی کی کرو، عزت ہر ولی کی کرو. ایک ولی سے بھی اگر دشمنی کی تو اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. تو کسی بھی سلسلے کے رہو لیکن سب سلسلوں کی عزت. کسی بھی پیر کے مرید رہو، سب سچے پیروں کی عزت کرو. صحیح ہے. کسی بھی امام کے پیچھے، سنی امام کے پیچھے نماز پڑھو لیکن ہر سنی امام کی عزت کرو. یہ ہمارے ایمان کی باتیں ہیں. تو بہرحال انہوں نے حضرت موسیٰ کو تو مانا لیکن عیسیٰ کو نہیں مانا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ایسا مانا کہ جس کے ماننے سے شرک ہو جاتا ہے. معاذ اللہ خدا کا بیٹا مان لیا جبکہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے بھی پاک ہے. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی پیدائش کا زمانہ جب قریب آیا، پوری دنیا کے اندر ایک شور تھا کہ اب ایک پیغمبر آنے والے ہیں. اہل کتاب کے اندر جو لوگ آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے پہلے، ان کے اندر تو چرچا فل تھا، شہرا تھا اس بات کا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، وہی پیغمبر کی امت سب سے زیادہ حاوی ہوگی، انہی کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا، انہی کے ماننے والوں کی، انہی کے غلاموں کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، انہی کا غلبہ ہوگا. جو تعریفیں تورات اور انجیل میں اللہ نے اس امت کی اتاری ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کا احسان تو دیکھو ہمارے اوپر. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم کو میں نے پہلے ہی سے سب سے اچھی امت کی کیٹیگری میں رکھا ہے. جو لوگوں کے درمیان آئے اس میں سب سے اچھی امت تم ہی ہو. لیکن کس لیے اچھے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے اندر کون سی چیز اللہ کو پسند آئی؟ تمہارا عمل کون سا پسند آیا؟ اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دینے میں شرماتے نہیں ہو. جب بھی حکم دینا ہوتا ہے نیکی کا، یا نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنی چاہیے، دکان بند کرنی چاہیے، کسی بڑے سے بڑے سیٹ سے بھی شرم نہیں کرتے، نیکی کی دعوت دے دیتے ہو. اس بات کے لیے اللہ نے تم کو پسند کیا ہے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اس لیے بھی اللہ نے پسند کیا کہ برائی سے فوراً روک دیتے ہو. کوئی اگر کہے کہ میلاد نہیں منانی چاہیے، فوراً کہ تو اپنے رستے میں اپنے رستے. اب تجھے نہ میرے گھر شادی میں آنا ہے نہ مجھے تیرے گھر آنا ہے. کیوں؟
برائی سے روکو. عقیدہ جس کا برا وہ اپنا نہیں, عمل جس کا برا اس کو نصیحت کر کے روک لو. اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانا تو تو اپنے راستے میں اپنے راستے. تنہون عن المنکر, بری باتوں سے تم روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور خود بھی اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت بنا کر کے بھیجا. اب جب اس امت کے چرچے حضرت موسیٰ کی کتاب میں بھی انہوں نے پڑھے, یہودیوں نے پڑھے, پھر انجیل کے اندر عیسائیوں نے پڑھے, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زبان پاک سے اپنے امتیوں کو سنایا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے, ان کی زلف محمر ایسی ہوگی, ان کے چہرے کا انداز ایسا ہوگا, ان کے قدمان مبارک ایسے ہوں گے, چلیں گے تو خوشبوئیں آئیں گی, ان کے چلنے کا انداز یہ ہوگا, ان کی گفتار کا عالم یہ ہوگا, ان کے خاص ساتھ رہنے والے ابو بکر و عمر ایسے ہوں گے, عثمان و علی ایسے ہوں گے, ان کے گھر والے حسن و حسین کا یہ نور ہوگا, ان کی لاڈلی فاطمہ ایسی ہوگی, ان کے صحابہ جانثار ایسے ہوں گے, ان کی امت کے عالموں کا یہ مرتبہ ہوگا, اور ان کے امت کے عام انسانوں کا یہ مرتبہ ہوگا کہ جب جب وہ بلندی پر جائیں گے تب تک سبحان اللہ زبان سے نکالتے رہیں گے, اور جب وہ بلندی سے اتریں گے تو ان کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہوگا. یہ ان کی نشانیاں, ہماری نشانیاں, ہمارے خالق و مالک نے اگلوں کو پہلے سے بتائی ہے کہ وہ آئیں گے وہ ایسے ہوں گے, آئیں گے وہ ایسے ہوں گے. تمہیں اپنے چرچے کی فکر نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا. میرے رب نے یہ کرم کیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے سے ہمارا چرچا کتابوں میں اترا. اب سوچو, جو اپنی عزت کو نہ سمجھ سکے, اپنی حیثیت کو جو نہ سمجھ سکے, وہ اپنی سیٹ بھی پھر برقرار نہیں رکھ سکتا, وہ اپنا مرتبہ گنوا دیتا ہے. اس لیے ہر مرتبے پر پہنچنے کے بعد اس مرتبے کو بچانے کی کوشش ہر انسان پر ضروری ہے. ہم اپنے مرتبے کو اگر بچانا چاہتے ہیں جو رب نے ہمیں دیا ہے, تو ہمیں ایسا ہونا پڑے گا. اور کیسا ہونا پڑے گا؟ صرف ایک چیز ہونی پڑے گی, وہ صرف یہ ہے کہ انہیں جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس پوری دنیا میں انہیں جانا اور انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اس لیے فائدہ یہ ہوا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, میں دنیا سے مسلمان گیا. اور جو تمہارا سچا پکا رشتہ دار, بچپن کا دوست, اگر وہ بھی وہابی کے چکر میں اگر آ جائے, کسی مودودی کے لائن میں آ جائے, صلح کلیت کی لائن میں آ جائے, اور نبی کے بارے میں اناب شناب بکنے لگے, مجلس حسین اس کو اچھی نہ لگے, اور میلاد کی محفلوں سے چڑ اگر ہونے لگے, جھنڈے اس کو برے لگنے لگے, نیازوں سے چڑھنے لگے, یا رسول اللہ کی صدائیں اس کو اگر اچھی نہ لگے, یا غوث اور یا خواجہ کے نعرے اگر اس کو اچھے نہ لگے, منہ پر چڑچڑاپن آ جائے, تو پھر کہہ دینا کہ سن لے, اگر تو آنا چاہتا ہے ہمارے درمیان, تو بچنا چاہتا ہے تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو وہاں مانے گا ہی کیونکہ اللہ کا عذاب دیکھے گا, لیکن وہاں پھر رسول نہیں مانیں گے, کیونکہ جو ماننا ہے ابھی ماننا ہے. اس لیے کٹر سنیت اس کو کہتے ہیں جو کربلا کے نقشے قدم پر ہو, جو اتنا ہلکا پوچا ایمان نہیں ہے ہمارا کہ اس کے بھی نماز صحیح, اس کی بھی صحیح, یا رسول اللہ جو کہے وہ بھی صحیح, اور یا رسول اللہ کو جو گناہ کہے معاذ اللہ وہ بھی صحیح. کبھی شربت اور پیشاب ایک ہو سکتے ہیں؟ شربت اور پیشاب کبھی دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ یا تو تم شربت والے ہو جاؤ یا پیشاب کی طرف چلے جاؤ. فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کو ماننا ہے ایمان لائے, نہیں ماننا ہے جائے کفر میں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں. ہر انسان کو اپنے ایمان کی ضرورت ہے, اللہ کی ضرورت ہے, رسول اللہ کی شفاعت کی ضرورت ہے, اہل بیت کی رضا کی ضرورت ہے, صحابہ کی عظمتوں کی ضرورت ہے, ولیوں کے سہارے کی ضرورت ہے, یا غوث کے نعرے کی ہمیں ضرورت ہے, یا خواجہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. خواجہ کو ضرورت نہیں ہے, غوث کو ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کا نعرہ لگاؤ, وہ تو ہے ہی اللہ کی بارگاہ کے مخلوق. بہرحال
جب پوری دنیا کے اندر یہ شور بقا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا، اب وہ ٹائم آ گیا جس میں آخری نبی آئیں گے، جس میں نبی ایسے ایسے ہوں گے، ایسے ایسے ہوں گے، اور ان کی امت کا یہ حال ہوگا، یہ شان ہوگی، یہ عظمتیں ہوں گی۔ جب یہ چرچا شروع ہو گئی، اب حضور کی آمد کا انتظار تھا۔ اب یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر الٹ پھیر کرنا شروع کر دیا تھا پہلے ہی سے۔ وہ کہتے تھے، انتظار انہیں اس بات کا تھا کہ چلو کم و بیش 4000 نبی ہماری نسل میں آئے نا، تو آخری نبی بھی کس میں آئیں گے؟ ہماری نسل میں آئیں گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسی میں سے آئیں گے، ہمارا ہی راج قیامت تک چلے گا۔ یہ مان کر کے بیٹھے تھے، اور یہ دماغ میں تھا، سب کے اندر تبلیغ بھی اسی بات کی کر رہے تھے کہ وہ تو ہمارے خاندان کے نبی ہیں، ہماری نسل کے اندر نبی آئیں گے، وہ آئیں گے تب ہمارا راج پھر سے پوری دنیا پر آ جائے گا۔ لیکن حضور تشریف لائے تو آمنہ کے گھر تشریف لائے، حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائے، عبد المطلب کے پوتے بن کر کے تشریف لائے، اور وہ جو نسل پاک تھی کس کی تھی؟ حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے۔ حضرت اسحاق کی نسل میں 4000 کم و بیش انبیاء الگ تھے، لیکن یہ دوسرے بھائی کی نسل سے آئے کون؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایسے آئے کہ وہ 4000 سے بھی بڑھ کر کے، بلکہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، زور سے بولو، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ ارے ایسا جگر کے اگر اندر گھس جائے نبی کی محبت تو پھر کوئی وہابی پسند نہیں آئے گا۔ دل میں اگر اس کے نبی سرایت کر جائے پھر وہابیوں کا تھوبڑا بھی دیکھنا اچھا نہیں لگے گا۔ پھر وہی جان پیدا ہو جائے گی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے اندر جو پیدا ہو گئی تھی کہ ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کو سامنے کافروں کا جب لشکر آیا تو ان میں ان کا سگا باپ بھی آیا جو نبی کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، حضور کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے سمجھایا، دیکھ میرا باپ ہے، سمجھ جا، نہیں مانا، پھر بھی نبی کے بارے میں اچھی بات نہیں کہی، گردن اڑا کے رکھ دی۔ کس کی؟ سگے باپ کی، اور اپنا نام دادا کے ساتھ جوڑ دیا۔ دادا کا نام تھا جراح، دادا کا نام کیا تھا؟ جراح۔ آج بھی دنیا کہتی ہے ابو عبیدہ ابن جراح، کیا کہتی ہے؟ اپنے خاندان اور اپنے آدھار کارڈ سے باپ کا نام نکال دیا۔ کون سے آدھار کارڈ؟ قیامت کا آدھار کارڈ، وہاں سے باپ کا نام نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے۔ نہ باپ کو دیکھا جاتا ہے، نہ ماں کو دیکھا جاتا ہے، نہ سگے بھائی کو، نہ رشتہ دار کو، نہ دوست کو، کوئی رشتہ نہیں دیکھا جاتا۔ سب سے پہلا رشتہ اگر ہو تو نبی کا رشتہ۔ اگر یہ سلامت ہے تو تو میرا بھائی بھی ہے، اگر باپ ہے تو باپ بھی ہے، دوست ہے تو دوست بھی ہے۔ دنیا کی ہر رشتہ داری سلامت کب؟ اگر نبی کا رشتہ سلامت ہے، اور اگر نبی کا رشتہ ٹوٹا تو تو نہ میرا باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ دوست ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو نبی سے بیگانہ ہو اس کو دل سے جدا کر دو۔ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے کر کے دکھایا ہے، اور یہی ہمیں درس دیا ہے۔ تو بہرحال کم و بیش 4000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے اور حضرت اسماعیل کی نسل پاک سے ایک آئے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے ہی حضور اس نسل سے عرب میں تشریف لائے تو ان کی جلنے لگی، یہودیوں کی حالت خراب کہ اب یہ تو اپنا گیا، جو کچھ بھی تھا وہ سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہماری نسل میں آئیں گے، یہ تو عرب میں آئے، قریش میں آئے، بنی ہاشم میں آئے، بنی عبد المطلب میں آئے، اب یہ تو ہمارا سب ختم ہو گیا۔
اب عرب کے خاندان کا سر چڑھ رہا ہے، اب عروج پر ہے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ عرب کی طرف جب نظر گئی تو رسول اللہ عرب میں تشریف لائے ہیں، اب عربوں کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی، لوگوں کے دلوں پر جب نظر فرمائی، لوگوں کی اصل پر جب نظر فرمائی، تو اس میں پوری دنیا میں جو سب سے اونچی نسل تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے رکھا، سب سے اونچی نسل میں مجھے رکھا۔ اس اونچی نسل میں بھی جو سب سے بڑا اونچا گھر تھا اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں مجھے پیدا فرمایا، اس خاندان میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر میرے رب نے لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی، ان میں جن کے دل پوری دنیا میں سب سے اچھے، صاف ستھرے، نورانی، رحمت والے، بھرپور ایمان والے جن کے دل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے صحابی بنانے کے لیے چن لیا، ان کو میری صحابیت دینے کے لیے چن لیا۔ سوچو تو صحیح صحابہ کا مرتبہ کیسا ہے۔ اب جب صحابہ کا مرتبہ یہ ہے تو صحابیت کے ساتھ جس کو نبی کا خاندان ہونا بھی نصیب ہے، صحابیت کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت بھی ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے، ان اہل بیت اطہار کا عالم کیا ہوگا۔ امام حسین صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، امام حسن صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، مولا علی صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، فاطمہ خاتون جنت صحابیہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ یہ اہل بیت بھی اور صحابہ بھی، سوچو ان کا مرتبہ کیسا ہوگا۔ بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے تو یہودی جلنے لگے کہ اب ان لوگوں نے پہلے ہی سے قتل کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی کہ ابھی بچے ہیں وہیں سے ان کو ختم کر دو، کیونکہ ابھی کوئی ان کے خاندان میں جانتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن ان کے خاندان میں ابھی کسی کو پتا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ عجیب و غریب معجزے اور نشانیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ آنے والا ہے کون۔ تو اس لیے یہودیوں نے سازشیں کی، لیکن جسے اللہ حفاظت میں لے لے اسے کون بدل سکتا ہے۔ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، رسول اللہ اللہ کی حفاظت میں ہے، تو اسے کون بدل سکتا ہے۔ بہرحال جب سازشوں پر سازشیں ہونے، اور کئی بار ان کے گروپ گنڈوں کے آئے بھی اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا بھی چاہا، لیکن کبھی ایسا بادل آیا، کبھی ایسی صورتیں ظاہر ہوئی اور ایسے ڈراؤنے مناظر دکھے کہ بھاگ کر کے کھڑے ہو گئے، اور کسی کا بس نہ چلا۔ حضرت جبریل کے ساتھ رہتے تھے، فرشتے ان کی حفاظت میں رہتے تھے۔ اب جیسے جیسے پروان جھڑ رہے ہیں، اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی راحت پہ لاکھوں سلام، کھلتے غنچوں کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں۔ اب جوانی کا جب عالم آیا، حکم اعلان نبوت ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے نشانیاں شروع ہوئیں، پھر اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ جب نبی ہونے کا اعلان کیا، اب تو پوری یہودیت میں جلن کی آگ دوڑ گئی۔ اب اعلان نبوت یعنی اب اپنا ٹائم ختم، اب دین اسلام کا شروع ہو گیا، اب مسلمان کا دور شروع ہوا۔ اب یہ لوگ سازشوں پر سازشیں، اب مکاریاں شروع ہو گئی۔ اب 13 سال مکہ شریف میں زندگی گزارنے کے بعد، اسلام کی ہدایت تبلیغ و اشاعت کے بعد، اب ہجرت کا جب موقع آیا تو مدینہ شریف میں اس وقت سب سے زیادہ یہودیوں کا جو گھر تھا وہ مدینہ تھا۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف لے گئے تو اب ان کی جلن اور بڑھ گئی، یہ تو ہمارے اوپر آ گئے، مدینے میں آ گئے، اب کیا ہوگا۔ وہ لوگ مدینے میں اس لیے رکے تھے کہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے یہیں آئیں گے، تو وہ سوچے تھے کہ ہمارے خاندان میں سے ہوں گے تو یہیں سے اپنی حکومت شروع ہو جائے گی، لیکن اب آئے عرب والوں میں، اب حضور کے آنے سے ان لوگوں کی جلن اور بڑھ گئی۔
اب جب جلن بڑھ گئی، اب ایسی جلن جب آئے تو کئی بار قلعے کے اوپر سے بڑا پتھر پھینک کر کے معاذ اللہ مارنے کی کوشش کی، یہ یہودیوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر کے پہلے ہی بتا دیا، اے میرے حبیب ان کی اندر یہ میٹنگ چل رہی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ بخاری کی حدیث ہے بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ساری باتیں ہوئی، مختصر بہت شارٹ میں مجھے بیان کرنا ہے، کیا کیا بیان کروں۔ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو اس وقت مدینے کے یہودیوں سے بھی معاہدہ ہو گیا، یہ ان کے ساتھ وعدے کروا لیے پہلے سے، لیکن میں سب لے لیا مسلمانوں نے، وہاں کے انصار مسلمانوں نے، کیا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے قوم کے سب سے بڑے ہیں اور ہماری مسلم قوم ہے، اب تمہارا مذہب الگ ہمارا الگ، اس لیے آپس میں ایک وطن میں رہنے کے حساب سے بھائی چارگی کا ماحول رکھنا پڑے۔ وطن میں ہے، مذہب تمہارا اپنی جگہ پر، ہمارا مذہب اپنی جگہ، تم اپنے طریقے سے عبادت کرو، ہم اپنے طریقے سے عبادت کریں، لیکن کوئی ایک شہر میں ہونے کے ناطے کوئی باہر کے لوگوں کو ساتھ نہ دے۔ اگر کوئی ہمارا نقصان کرنے کے لیے آئے تو ان کا ساتھ نہ دے، تمہارا نقصان کرنے کے لیے کوئی آئے گا تو ہم بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس طرح سے سارے معاہدے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کو نڑیں گے نہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد معاہدے کے اندر جب ان لوگوں نے خلفشار مچایا تو جو بڑے قبیلے تھے ان بڑے قبیلوں میں سے بنی قینقاع تھا اور دوسرے جو دو بڑے قبیلے تھے، آہستہ آہستہ پہلے جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا جب موقع آیا، جنگ احد کے بعد ان لوگوں نے ایک بڑے قبیلے نے بنی نذیر اور بنی قریظہ، تین بڑے قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ تین بڑے قبیلے جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی رہتے تھے۔ اب بنی قینقاع نے پہلے ہی کچھ مخالفت کی، عہد کی، تو وہاں سے بنی قینقاع کو نکال دیا گیا۔ پھر بنی نذیر، ان لوگوں نے غداری کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سارے لوگوں کو مدینہ سے نکال دیا، اور ایسا نکالا کہ 3 دن میں جتنا سامان بھر سکے اتنا اونٹوں پر بھر کے نکل جائیں، باقی سب چھوڑ دیں۔ تو وہ لوگ جتنا بھر سکے بھر دیا اور لے کر کے مدینہ سے ان کو بھی نکال دیا گیا۔ تیسرے بنی نذیر، جنگ خیبر، جنگ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے غداری کی، تو ان لوگوں نے غداری کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ کسی طرح سے نبی کو اور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، موقع ملے اور مٹا دیں، لیکن کامیاب ہوتے نہیں تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے چاہا، 12,000 کی تعداد میں جب دیکھا مشرک ہیں اور 3,000 کی تعداد میں صرف مسلمان ہیں، وہ بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل تگڑے کھائے ہوئے ہیں، 12,000 کی جب اتنی بڑی تعداد اور سپر پاور فوج کو جب دیکھی تو ان کی آنکھیں چار ہو گئی بنی قریظہ کی، اور وہ کہنے لگے ہاں آج تو ساتھ دینے کے لائق ہے، اگر ساتھ دے دیں گے اپنے بھی تو اندر سے ہم دشمن، باہر سے وہ دشمن، یہ لوگ پیس کر کے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ کس کی حفاظت میں ہے۔ بہرحال اب یہ ان لوگوں نے مشرکوں کے ساتھ تال میل کر لی اور کہا ہم اندر سے ماریں گے اور تم باہر سے آؤ۔ یہ جب بات کا پتہ چلا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو کھول دیا، ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، مشرکوں کو بھگا دیا، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق ختم ہونے کے بعد جب اپنے گھر تشریف لے گئے اور جنگ کے سامان اور کپڑے کو جب بدل رہے تھے، جبریل امین آئے، کہتے یا رسول اللہ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی ہم فرشتوں نے جنگ کا سامان اتارا نہیں ہے، ابھی ہم فرشتوں نے بھی اتارا نہیں ہے، آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ اپنی امت کو بھی روکیے، آپ بھی مت اتاریے۔ حضور فرماتے کیوں، اب کیا ہے، وہ تو چلے گئے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں خدا کا حکم ہے، اب یہ جو اندر ایک بچا ہے نا قبیلہ، کس کا؟ یہودیوں کا، اس کو ابھی سے ہی ختم کرنا ہے۔ اب گئے اور جا کر کے ان کا بھی صفایا کیا، وہ جتنے بھاگ سکے وہ بھاگ کر کے، جتنے یہودیوں کو حضور نے مدینے سے بھگایا وہ سب بھاگ کر کے کہاں رکے؟ خیبر کے قلعے میں۔ کہاں رکے؟ تاریخ دیکھو آگے کیسی آتی ہے، کہاں جا کر کے رکے؟ خیبر کے قلعے میں۔ خیبر کا نام سب نے سنا ہے نا؟ ہاں، خیبر کے قلعے میں جا کر کے رکے۔ مدینہ سے بہت دور ہے خیبر، اور عرب کے اندر مضبوط قلعوں میں اس کا نام آتا تھا، سب سے بڑے اور مضبوط قلعوں میں خیبر تھا۔ سارے یہودی وہاں جا کر کے رک گئے۔ اب جب وہاں گئے، وہاں سے بھی پھر سکون نہیں لیا،
یہ ایسا وائرس ہے خطرناک کہ جہاں جاتا ہے وہیں سے بربادی کرتا ہے. یہ یہودی خیبر میں بھگا کر کے ذلیل ہو کر کے گئے, لیکن وہاں تھوڑے دنوں میں طاقت بنا لی, یونین بنا لی, اور پھر ان لوگوں نے شرارت شروع کر دی اور مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالنا شروع کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پھر علی کو بلایا, اے علی مدینے سے تو بھگایا ہے, اب چلو خیبر چلنا ہے. خیبر میں کہا کہ صبح ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کا قلعہ فتح فرمائے گا. کئی ہفتوں سے قلعے کو گھیر کر کے رکھا تھا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جب پیشین گوئی کی تو فاروق اعظم جیسے صحابہ کہتے ہم سب کی تمنا اس رات وہی تھی, کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ کاش صبح جھنڈا حضور میرے ہاتھ میں عطا فرما. دیکھو صحابہ کو جان دینے کی فکر ہوتی تھی, اس میں عزت سمجھتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ ٹائم دینا پسند نہیں ہے. وہ جان دینا پسند کرتے تھے, اسلام کے نام پر ہمیں ٹائم دینا پسند نہیں. اگر کوئی دین کی محفل ہو, تقریر کی محفل ہو, ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے 1-1.5 گھنٹے کے لیے محفل میں آنا پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر, کیا ہمارا ہے اسلام اور کیا صحابہ کا اسلام ہے. بہرحال صبح ہوئی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جیسا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھوں میں جھنڈا عطا فرمایا. اب مولا علی شیر شمشیر زن, شاہ خیبر شکن, پر طوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. خیبر کا دروازہ مولا علی اس وقت جبکہ بیمار تھے. کیسے تھے؟ بیمار تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھنڈا ہاتھ میں دیا, قلعے کا دروازہ سمجھتے ہیں نا, تقریباً اتنی ہائٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی تو صرف ہائٹ ہوتی ہے, اور اتنا موٹا اس کا لکڑا ہوتا ہے, اس میں کتنے کلو تو لوہا ہوتا ہے. خیبر کے قلعے کو, دروازے کو ایسے پکڑا اور حضرت علی نے یوں اکھاڑا. وہ بازوؤں میں طاقت کیسی تھی. پھر صحابہ, بخاری کی حدیث پاک, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے 9 آدمی, 10 آدمی, 20 آدمی, 30 آدمی, 70 آدمیوں نے مل کر کے اس کو ہٹانا چاہا تو ہم سے ہل نہیں رہا تھا, اور حضرت علی نے اس کو ڈھال بنایا تھا. یہ علی کی قوت, جس پر حضور کی نظر کرم ہو جائے وہ ممتاز ہو جائے. اب آپ سوچو کہ یہودی سارے عرب کے جمع کہاں ہوئے تھے؟ خیبر میں. وہاں سے بگایا کس نے؟ کس نے؟ حضرت علی نے. حضرت علی نے بگایا. اب خیبر سے نکل کر کے وہ پھر ملک شام چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اور دوسرا کوفہ, عراق کا کوفہ, کوفہ میں چلے گئے. سب سے بڑی ان کی یونین جو بنی وہ کوفہ میں, کوفہ اور بصرہ میں. سمجھ گئے؟ کربلا والوں کے ساتھ غداری کس نے کی ہے؟ لنک جوڑنا. یہ ہسٹری کی حقیقت یہ ہے, تاریخ یہ ہے کہ علی نے خیبر سے یہودیوں کو بگایا تو عرب کی زمین چھوڑ کر کے زیادہ تر یہودی کہاں جا کر کے بسے؟ کوفہ میں بسے. اب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا, حضرت عمر کا بھی آیا, صدیق اکبر کا بھی آیا, ان دونوں کا دور خلافت گزرا, لیکن وہاں کوئی دال گلی نہیں, کیونکہ ابو بکر تھے اور عمر تھے, ننگی تلوار. وہ عمر تھے. عمر کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا. حضرت عثمان غنی کی پہچان بہت رحم دل میں آتی ہے, بہت رحم دل تھے. آپ کی خلافت کا جب زمانہ گزرا تو اس زمانے میں ان لوگوں کو موقع ملے, اور ایسا موقع ملا کہ ایک شخص ابن سبا, کیا نام اس کا؟ ابن سبا, اس کو بہت زیادہ تیز دماغ والا تھا. ابن سبا کو جیسے آج کل کا کوئی شاوا ہے نا تو سمجھ لینا بس. تو ابن سبا اس کو بھیجا کہاں پر؟ مدینہ میں. کہاں بھیجا؟ مدینہ میں قرآن حدیث کی تعلیم لینے کے لیے بھیجا. اہل بیت اطہار کی مرید بننے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور علی کے ساتھ رہنا, ان سے حدیثیں سننا. صحابہ میں ابو ہریرہ, حضرت انس ابن مالک, بڑے بڑے صحابہ محدث اس زمانے میں تھے. مدینے میں جو دارالخلافہ اور اسلام کا سینٹر تھا
وہاں ابن سبا اکیلا نہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آیا اور اس نے عربی سیکھی، قرآن کی تفسیر سیکھی، حدیث سیکھی اور اہل بیت اطہار کی فضیلتیں، صحابہ، یعنی اسلام کے سارے رازوں کو اس نے جانا، دیکھا۔ اب اس کے بعد وہاں سے وہ پڑھ کر کے گیا کوفہ میں جا کر کے جن لوگوں نے بھیجا تھا، سمجھ سکتے ہیں کن لوگوں نے بھیجا تھا؟ خیبر سے علی نے جس کو بھگایا تھا، انہی لوگوں نے ابن سبا کو کہاں بھیجا؟ مدینہ میں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے کی طاقت اب یہودیوں میں نہیں ہے۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ اسلام سے اگر طاقت کے ساتھ جنگ کرو گے تو ختم ہو جاؤ گے، سامنے اگر تلوار لے کر کے جاؤ گے تو بچو گے نہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ دین قیامت تک سلامت رہے گا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے، رسول اللہ کی حفاظت اللہ نے لی ہے، تو یہ ساری چیزیں جب اللہ کی حفاظت میں، اب ان کو سامنے کی ٹکر کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ مدینے سے 3 بار مارے گئے، بھگائے گئے، خیبر سے علی نے بھگایا، اب اس کے اندر سامنا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اب ان کی چال شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ چال اور فریب دینا شروع ہو گیا۔ اب یہ چال کی سٹارٹنگ ہے، شروعات ہے کہ انہوں نے ابن سبا اور اس کی پوری ٹیم کو بھیجا، قرآن حدیث کی تعلیم اور تاریخ اسلام سب پڑھ کر کے یہ وہاں گیا، حضرت عثمان غنی کے خلاف سب کو بھڑکایا اور بھڑکا کر کے ایسا تیار کیا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کو الگ الگ پارٹی میں بانٹنا چاہا، اور اس نیت سے مدینہ میں پھر اپنی ٹیم لے کر کے آیا، 12,000 کا لشکر لے کر کے آیا۔ حج کا وقت تھا، حج کے زمانے میں سارے صحابہ کرام اکثر تعداد جب حج کے لیے چلی جاتی تھی، مدینے کو جب دیکھا کہ بہت کم تعداد صحابہ کی، اب 12,000 بلوائیوں کا لشکر لے کر کے آیا، حضرت عثمان غنی کا گھر کو گھیر لیا گیا، گھیر کر کے کہتا ہے خلافت اتارو، یہ تو علی کا حق ہے۔ کیا کہتا ہے؟ خلافت کو چھوڑو، یہ تو کس کا حق ہے؟ جبکہ اس کے دل میں علی کی دشمنی تھی۔ سمجھ سکتے ہیں نا کیوں دشمنی تھی؟ خیبر سے کس نے بھگایا تھا؟ علی نے۔ تو جس نے بھگایا تھا کیا اس کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ایسا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ قیامت تک سانس نہ لے سکے، قیامت تک یہ فتنہ ختم نہ ہو، اس لیے اس نے جس سے دشمنی سب سے زیادہ تھی اسی کا نام لیا اور کہتا ہے کہ عثمان تم خلافت چھوڑو، اس لیے کہ یہ تو ہمارے علی کا حق ہے۔ سب سے پہلا علی کی خلافت کا نعرہ اس نے لگایا، کس کے کہنے پر؟ یہودیوں کے کہنے پر، اور یہودیوں کا سب سے بڑا صحابہ میں کوئی دشمن ہے تو وہ عمر اور علی ہے۔ کون ہے؟ عمر اور علی۔ علی کو خیبر شکن، اور آج بھی اسرائیل کی ہسٹری میں کبھی دیکھنا نیوز پیپر وغیرہ میں کچھ پڑھا کرو اور کچھ دنیا کے اندر اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے آگے کھولو، صرف اپنے دکان دھندے ویڈیو موبائل میں نہ رہو، دنیا بھر میں لوگ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنی ہار کی تاریخ یاد ہے، تم کو اپنی فتح کی تاریخ یاد نہیں ہے۔ جنگ خیبر کی جب فتح ہوئی 1400 سال گزر گئے، اور آج بھی اسرائیل کی کالج کے اندر جب ایک ڈے منایا گیا، ایک دن جیسے آج مناتے ہیں، اس دن جب منایا گیا تو وہاں کے اسٹوڈنٹ ابھی 1 سال پہلے بینر جو لے کے نکلے تھے اس میں لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ کیا لکھا تھا؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا فتح کا آخری موقع تھا، اس کے بعد تمہارے پاس پھر موقع۔ کیا مطلب اس کا؟ وہاں کے کالج کے اسٹوڈنٹ کو 1400 سال پہلے مار کھائی تھی وہ یاد ہے، لیکن علی کے غلاموں کو مارا تھا وہ یاد نہیں ہے۔ اور آج ناچ گانے میں لگے ہیں، ایسے محرم میں ناچ گانے میں لگے ہیں، بجانے میں لگے ہیں۔ کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ اسلام کی حقیقت کو تو سمجھو۔ خیبر والے مشکل کشا، ان کی تاریخ دیکھو آپ، کہ جس علی نے یہودیوں کو بھگایا وہی یہودی نے علی کا نعرہ لگایا اور عثمان کے خلاف بکواس کی۔ جس عثمان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا، اے عثمان میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ غدار آئیں گے، اسلام کے دشمن آئیں گے، ان کی زبانوں پر کلمہ ہوگا
لیکن وہ تم سے خلافت کا لباس چھیننا چاہیں گے. عثمان کو اس وقت حضور کی نصیحت سنو، حدیث پاک ہے، عثمان لاکھ کوشش کر لیں لیکن خلافت کا تاج ان کو دینا مت جب تک کہ تم شہید نہ ہو جاؤ. خلافت چھوڑنا مت جب تک کہ شہید نہ ہو جاؤ. 40 دن تک گھیروے میں رکھا، بند میں رکھا، قید و بند میں رکھا، اور ایسا قید و بند کہ پانی کا قطرہ بھی باہر سے اندر نہیں جا سکتا. وہ تو عثمان غنی تھے کہ جو پورے مدینے کی پیاس بجھایا کرتے تھے. ان کے گھر میں اتنا پانی پہلے سے تھا کہ جو 15-20 دن تو ایسے ہی نکل گئے، لیکن بہرحال پھر بھی پانی تو ختم ہونا ہی تھا. اتنے سارے غلام تھے اندر، اتنے سارے گھر والے تھے، پانی پی پی کر کے پکا پکا کر کے ختم ہو گیا. اس کے بعد جانتے ہیں ان لوگوں نے کہا معاذ اللہ کہ علی کا حق تھا اور عثمان نے لے لیا. یہ کہہ کر کے صحابہ میں دشمنی کرانا شروع کیا. لیکن صحابہ تو دشمن نہیں ہو سکتے نا، وہ تو حضور کی زبان سے ہر پیشین گوئی سن چکے تھے. تو کیا کیا؟ جب ان لوگوں نے علی کے نام سے عثمان کو گھیرا تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ تو میرے والے ہیں، مجھے چاہنے والے ہیں. ایسا نہیں. حضرت علی نے جا کر کے ان کو بتایا خبردار، عثمان ذی النورین ہے، نبی کا چہیتا ہے، اور ہم ہی نے اس کو خلافت کے لیے پسند کیا ہے. علی خود فرماتے کہ ہم نے پسند کیا ہے. پھر دنیا نے وہ تاریخ بھی دیکھی کہ جب پانی بالکل ختم ہو گیا، مولا علی نے خود مشکیزہ اور مٹکا لے کر کے چھپ کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر پانی پہنچانا چاہا. اگر علی کے اتنے چاہنے والے تھے تو یہی دیکھنا تھا نا کہ علی پانی پہنچا رہے ہیں، تم بند کیوں کر رہے ہو. ان گستاخوں نے حضرت علی کے ہاتھ سے پانی چھین لیا اور عثمان غنی تک پانی نہیں پہنچنے دیا. حضرت امام حسن اور حسین دونوں بیٹوں کو حضرت علی نے عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے بٹھا دیا. کیوں؟ تاکہ کوئی غدار اندر گھس کر کے ان کو شہید نہ کرے. حسن و حسین نے عثمان کے دروازے کی حفاظت کی ہے. یہ صحابہ کی آپس کی محبت تھی. اب اس کے بعد پھر جب پچھلے دروازے سے جب وقت آیا اور وہ موقع آیا کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہونی تھی، تو اس وقت پیچھے کے دروازے سے کچھ لوگ اسلامی لباس میں گھس کر کے اندر گئے، عقیدت مند بن کے گئے، اور معاذ اللہ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وہیں پر آپ کے اوپر تلواروں کا وار کیا اور آپ کو زخمی کر کے شہید کر دیا. عثمان غنی کے پہلے خون کا قطرہ قرآن کی آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اے انسان تیری طرف سے اللہ ہی انہیں کافی ہے، تیری طرف سے اللہ ہی انہیں کافی ہے. پہلی آیت، پہلے پارے کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے. لیکن شیعہ 40 دن کے یہ عثمان غنی کے ظلم و ستم کو عام نہیں کریں گے. دنیا بھر میں عثمان غنی کی شہادت کا اتنا دردناک واقعہ تھا، اس کو ختم کر دیا، مٹا دیا گیا. سنی بھی نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں نے پھیلایا نہیں، شیعوں نے پھیلایا نہیں. شیعہ صرف ڈھال بنا رہے ہیں اہل بیت اطہار کو. کربلا کی داستان کے اندر لاکھوں من گھڑت واقعے گھسائے، لیکن عثمان غنی کا جو حقیقی تھا وہ بھی بیان نہیں کیا. پھر اہل بیت اطہار کا نام لے کر کے انہوں نے کوشش تو کی، لیکن وہ علی کا زمانہ تھا. علی ان سے دھوکہ کھانے والے نہیں تھے. اب حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی، اس وقت حضرت عثمان غنی کے خاندانی اعتبار سے جس کو وصیت اور بدلہ لینے کا حق تھا وہ تھے حضرت امیر معاویہ. کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ. اور ادھر خلافت کا جس کا حق تھا وہ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا. اب آپ دیکھو، حضرت مولا علی مشکل کشا کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی اور حضرت امیر معاویہ سے بیعت مانگی گئی، تو امیر معاویہ نے یہ فرمایا کہ میں بھی آپ ہی کی خلافت مانتا ہوں. سننا، حقیقت یہ ہے، میں بھی آپ ہی کی خلافت مانتا ہوں اور بیعت کروں گا بھی، لیکن بس میری ایک شرط یہ ہے کہ پہلے عثمان غنی کا قصاص لیا جائے، کیونکہ یہ حق میرے اوپر ہے، میرے اوپر اس کا حق ہے. آپ اس کا قصاص لیں، مارنے والوں کو آپ پہلے ماریں،
اسلام میں قصاص فرض ہے، جب اس کا بدلہ لے لیں گے اس کے بعد امیر معاویہ کہتے ہیں میں پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ اب یہاں سے ایک چیپٹر پھر کربلا کی طرف جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ کبھی اور اگر موقع ملا، اب آپ لوگوں کو میں ہسٹری کیا بتاؤں اس طرح سے کہ ابھی آگے آگے کیسے کربلا تک یہ نوبت پہنچی ہے، اس میں کیسے کیسے غدار آئے ہیں، اور جو وہ غدار تھے آج ان کے نام لے کر کے سنیوں کو بہکا رہے ہیں، آج انہی کے نام کی محبت کے نعرے لگا کر کے سنیوں کو حقیقت کے جو اسلام کا شریعت کا راستہ ہے اس سے الگ کر رہے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، ہم اپنے دشمنوں کو پہچاننے سے عاجز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے عالموں کی سنی نہیں، اپنی کتابوں کو پڑھا نہیں، تقریریں سنی تو غیروں کی سنی، موبائل میں دیکھا بھی تو غیروں کا دیکھا، مدرسوں میں پڑھے تو غیروں کے مدرسوں میں پڑھے، جمعہ کی تقریریں غیروں کی سنی، اور جس کو نہیں سننی تھی اس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ تو جس نے سنا وہ غیروں کا سنا، اور جس کو نہیں سننا تھا اس نے بالکل نہیں سنا۔ بالکل اسلام کی تعلیم سے ہم کورے ہو گئے، جس کی وجہ سے غیر دشمن جو آیا وہ اپنا دوست بتا کر کے ہم کو آرام سے گمراہ کر کے آج لے جا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی۔ بس اتنا یاد رکھو کہ علی کے جو دشمن تھے، جس کو علی نے خیبر سے بھگایا، وہی لوگ آج ماتم کر رہے ہیں حسین کے نام پر، وہی ایران والے، اور ان کے راستے پر جتنے لوگ شیعہ اور رافضی ہیں وہ آج سیدوں کا نعرہ لگا کر کے اور اہل بیت کا نعرہ لگا کر کے آج وہ ماتم بنا رہے ہیں، اور معاذ اللہ صحابہ کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے خبردار، ایسے مخالفین کے جال میں کبھی نہ پھنسنا، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو حقیقت دیکھنے کی اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔